الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام والقوام بآيات الله بحسن خلقه وکرم غریبتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام حاکم، ابو یعلا طبرانی، بہت سارے محدثین نے بسند صحیح مشہور صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس مرد مومن، اس مسلمان کی بڑی فضیلت بیان کی جس مسلمان نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا مزاج، اپنی نفس کو بالکل نرم رکھتا ہے، نرم مزاجی۔ اللہ رب العالمین نے نرمی کے اندر جو خیر و برکت دی ہے کسی اور چیز کے اندر نہیں دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو دنیا میں خیر و برکت اور نیکی اتنی ہی کر پاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی رکھی ہے۔ سارا معاملہ انسان کے دل میں کیا ہے؟ فمن اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر۔ انسان جتنا نرم، اللہ نے انسان کے اندر جتنی نرمی، زبان نرم، مزاج نرم، دل میں نرم، طبیعت نرم، یہ جتنا ان تمام چیزوں کے اندر رفق اور ملائمت اور ملائنت ہوتی ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت سے بھی نوازتے ہیں۔ جس انسان میں جتنی نرمی اتنا ہی زیادہ خیر و برکت سے نوازتے ہیں، اور جتنا ہی اس کے اندر سختی ہوگی اتنا ہی زیادہ خیر و برکت سے محروم ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں نرمی اور نرم مزاجی کی بڑی فضیلت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ رہے لوگوں، ان المسلم المسدد، وہ مسلمان جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، سیدھے راستے پر۔ سب سے ٹیڑھا راستہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے ٹیڑھا راستہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جو انسان سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات، منکرات، برائی، حرام چیزیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے بالکل صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس کو کہا ہے مسدد۔ ہر وہ مسلمان، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی صحیح مسلم کی حدیث، تمہیں سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے اس کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ سے فرمایا دیکھو، جب تم کہیں شکار کرنے کے لیے جاتے ہو تو تیر لے کر کے جب نشانہ لگاتے ہو تو جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارا نشانہ بالکل صحیح جائے گا شکار پر، تب تک تم اپنا تیر نہیں چلاتے۔ اور پھر اللہ سے فرمایا دیکھو نشانے کو صحیح کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ کبھی آدمی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی بلکہ بسا اوقات انسان لیٹ کر کے شکار کرتا ہے۔ اللہ سے فرمایا جیسے اپنے تیر کو صحیح نشانے پر پہنچانے کے لیے جیسے کوشش کرتے ہو، ایسے ہی اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تمہیں بالکل نشانہ صحیح رکھنا چاہیے۔ کہ نماز پڑھ رہے ہو تو ویسے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو ایسا انسان وہی ہے جس کو سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے فرمایا ان المسلم المسدد، سیدھے راستے پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا، ہمیشہ سیدھے راستے کی پابندی کرنے والا مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کتنا اونچا مقام دیتے ہیں، لایا وہ لوگوں درجۃ الصوام بالنہار والقوام بآیات اللہ او کما قال علیہ السلام۔ انسان ایسا مسلمان جو ہر وقت سیدھے راستے پر چلتا ہے
عام لوگوں کے دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور حاصل کیوں کرتا ہے؟ دو نیکیوں کی بنا۔ نمبر ایک، بے حسن خلق ہی، اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سیرات مستقیم پر چلنے والا، شرک سے، بدعات سے، منکرات سے، محرمات سے، برائیوں سے بچ کر کے انسان جو توحید و سنت پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو اس نے درست کر لیا اور اپنی طبیعت کی اصلاح، اپنا مزاج، دو چیزیں دوستو ضروری۔ نمبر ایک، اخلاق اچھے ہوں، دوسرے نمبر دو، انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اچھی ہو۔ کہتے ہیں بھائی ہے تو آدمی بڑی اچھی طبیعت کا ہے، ہمیشہ ملے گا تو مسکراتا ہوا ملے گا، جب بھی بات کریں گے غور سے سنا کرتا ہے، جب بھی ملے گا سلام کرتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے۔ طبیعت اچھی ہوتی تبھی انسان کی زبان بھی اچھی، انسان کی نگاہ بھی اچھی، انسان کے چال چلن، گفتار کردار سب اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا وہ مسلمان جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اپنے اچھے اخلاق اور اپنی اچھی طبیعت کی بنا پر، اچھے مزاج کی بنا پر، لایا وہ لوگوں یا لجدرے کو درجات الصوام، دل بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کوئی بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کر پاتا، بہت زیادہ تہجد گزاری نہیں، نفل صدقات خیرات نہیں، لیکن انسان سیدھے راستے پر چلے، اپنے آپ کو شرک سے، بدعات سے، منکرات اور محرمات سے بچائے، صراط مستقیم پر چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اپنا لے۔ نمبر ایک، اخلاق اس کے کیا ہو؟ اچھے ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کہا جاتا ہے وہ انداز، وہ طور طریقہ جو آپ لوگوں سے ملنے میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں آپ جو انداز اختیار کرتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ اگر آپ ملنے میں، ملانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات میں، لین دین میں اچھا معاملہ کریں گے، کہا جاتا ہے اچھے اخلاق والا ہے۔ اگر انسان معاملات میں، لین دین میں، ملاقات، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں، لینے دینے میں اگر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، برا راستہ، تو کہا جاتا ہے یہ برے اخلاق کا آدمی ہے۔ اسی لیے کم سے کم امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کم سے کم اخلاق کے حسنہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بسط الوجہ، نمبر دو، وکف الاذى، نمبر تین، وبذل المعروف۔ تین چیزوں کا کم سے کم اچھے اخلاق کے لیے ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کف الاذى، اپنی ذات سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زبان، آپ کے کردار، گفتار، آپ کے واٹس ایپ، آپ کے ای میل، آپ کے جی میل، پتہ نہیں کتنے چیزیں ہو گئی ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر دو، بذل المعروف، اپنی ذات سے جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمیشہ انسان کوشش کرے کہ ہماری ذات سے، ہمارے پاس علم ہے تو ہمارے علم سے، ہماری قوت سے، ہمارے مال سے، ہماری دولت سے، ہماری صلاحیت سے، ہمارے پڑوس سے انسان کو فائدہ پہنچے، کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کف الاذى، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تکلیف سے اور مشکلات سے، پریشانی سے ہر ایک کو بچائے، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے، ہر ایک کو اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے امن و امان میں رکھیں۔ دوستو یہی کہا جائے سب سے بڑا اخلاق ہے۔ جب انسان کی طبیعت اچھی اور انسان کا اخلاق اچھا ہو گیا تو ان دونوں نیکی کے برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ دل بھر روزہ رکھنے والے
اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے برابر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس معاشرتی زندگی میں گزارنے کے لیے دوستو دو چیزوں کا اچھا بنانا ضروری ہے۔ ایک تو اخلاق اچھے ہوں، دوسرے اپنی طبیعت، اپنی زبان، اپنا مزاج بالکل کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، جو انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور اگر لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جھگڑے لڑائی کے بجائے وہ اس پر صبر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں اور اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو اس پر وہ صبر نہیں کرتا، بلکہ ایسا انسان جو غیروں کے ایذا پر صبر نہیں کرتا وہ بسا اوقات پنج وقتہ نماز بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا بھائی سب ٹھیک تو ہے لیکن میں جاتا ہوں، امام صاحب یا کوئی مؤذن صاحب یا مسجد میں لوگ ملتے ہیں وہ باتیں ایسی کرتے مجھ سے صبر نہیں ہوتا اس لیے میں مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ انسان کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر صبر کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دونوں چیزیں پیدا کر دیں، اخلاق بھی اچھے ہوں، ہماری زبان، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا دل یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہو۔ جب یہ دونوں نرم ہو جائیں ان اللہ یحب ان اللہ رفیق ان اللہ یحب الرفق یا عائشہ علیک الرفق فإن اللہ یحب الرفق، اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ رفق اور ملائمت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔